بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج فیض احمد فیض کی زندگی پر کچھ باتیں آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر۔ فیض احمد فیض ترقی پسند تحریک کا وہ نام جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ آپ کی پیدائش 13 فروری 1911 کو ہوئی اور 20 نومبر 1984 کو آپ کا انتقال ہوا۔ غالب اور اقبال کے بعد اردو کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ آپ تقسیم ہند سے پہلے 1911 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ انجمن ترقی پسند مصنفین تحریک کے فعال رکن اور ایک ممتاز اشتراکیت پسند کمیونسٹ تھے۔ فیض احمد فیض کی ایک غزل پیش ہے: دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ ویراں ہے میں کدا خم و ساغر اداس ہیں، تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے۔ ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن، دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے۔ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ بھولے سے مسکرا تو دیے تھے وہ آج فیض، مت پوچھ ولولے دل ناکردگار کے۔ فیض احمد فیض 13 فروری 1911 کو کالا قادر ضلع ناروال پنجاب میں ایک معزز سیالکوٹی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سلطان محمد خان ایک علم پسند شخص تھے۔ وہ پیشے سے ایک وکیل تھے اور امارت افغانستان کے امیر عبد الرحمن خان کے ہاں چیف سیکریٹری بھی رہے۔ بعد ازاں انہوں نے افغان امیر کی سوانح حیات شائع کی۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ فیض کے گھر سے کچھ دوری پر ایک حویلی تھی۔ یہاں اکثر پنڈت راج نارائن ارمان مشاعروں کا انعقاد کیا کرتے تھے، جن کی صدارت منشی سراج الدین کیا کرتے تھے۔ منشی سراج الدین مہاراجہ کشمیر پرتاپ سنگھ کے منشی تھے اور علامہ اقبال کے قریبی دوست تھے۔ انہی محفلوں سے فیض شاعری کی طرف مرغوب ہوئے اور اپنی پہلی شاعری 10ویں جماعت میں قلم بند کی۔ فیض کے گھر کے باہر ایک مسجد تھی، جہاں وہ فجر کی نماز ادا کرنے جاتے تو اکثر مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی کا خطبہ سنتے اور ان سے مذہبی تعلیم حاصل کرتے۔ 1921 میں آپ نے اسکاچ مشن اسکول سیالکوٹ میں داخلہ لیا اور یہاں میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ میٹرک کے امتحانات کے بعد آپ نے ایف اے کا امتحان مرے کالج سیالکوٹ سے پاس کیا۔ آپ کے اساتذہ میں میر مولوی شمس الحق، جو علامہ اقبال کے بھی استاد تھے، بھی شامل تھے۔ آپ نے اسکول میں فارسی اور عربی زبان سیکھی۔ بی اے آپ نے گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا اور پھر وہیں سے 1932 میں انگریزی میں ایم اے کیا۔ بعد میں اورینٹل کالج لاہور سے عربی میں بھی ایم اے کیا۔ ترقی پسند تحریک کا قیام 1935 میں آپ نے محمدن اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ میں انگریزی و برطانوی ادب کے لیکچرر کی حیثیت سے ملازمت کی اور پھر ہیلے کالج لاہور میں آپ نے 1936 میں سجاد ظہیر اور صاحبزادہ محمود الظفر کے ساتھ مل کر انجمن ترقی پسند مصنفین تحریک کی بنیاد ڈالی۔ فیض ترقی پسند تحریک کے بانیان میں شامل تھے، لیکن اس تحریک کے بقیہ شعراء میں جو شدت اور ذہنی انتشار پایا جاتا ہے، فیض
اس انتہا پسندی سے گریز کرتے ہوئے اعتدال کی راہ اختیار کرتے رہے۔ ایلس جارج سے شادی۔ فیض نے 1941 میں لبنانی نژاد برطانوی شہری ایلس جارج سے سری نگر میں شادی کی۔ ان کا نکاح شیخ محمد عبداللہ نے پڑھایا۔ بعد ازاں ازدواجی بندھن میں بندھنے والے اس نو بیاہتا جوڑے نے مہاراجہ ہری سنگھ کے پری محل میں اپنا ہنی مون منایا۔ فیض کی طرح ایلس بھی شعبہ تحقیق سے وابستہ تھی اور ان کے شاعری اور شخصیت سے متاثر تھی۔ فیض کے خاندان کو یہ بات بالکل ناپسند تھی کہ انہوں نے اپنے لیے ایک غیر ملکی عورت کا انتخاب کیا، لیکن فیض کی ہمشیرہ نے اپنے خاندان کو ایلس کے لیے آمادہ کر لیا۔ فوج میں ملازمت۔ 1942 میں آپ نے فوج میں کیپٹن کی حیثیت سے ملازمت اختیار کی۔ دوسری جنگ عظیم سے دور رہنے کے لیے آپ نے اپنے لیے محکمہ تعلقات عامہ میں کام کرنے کا انتخاب کیا۔ آپ فوج میں جنرل اکبر خان کے ماتحت ایک یونٹ میں بھرتی تھے۔ جنرل خان بائیں بازو کے سیاسی خیالات رکھتے تھے اور اس لیے آپ کو خوب پسند تھے۔ 1943 میں فیض میجر اور پھر 1944 میں لیفٹیننٹ کرنل ہوئے۔ 1947 میں پہلی کشمیر جنگ کے بعد آپ فوج سے مستعفی ہو کر لاہور آ گئے۔ تقسیم ہند کے بعد 1947 میں آپ پاکستان ٹائمز اخبار کے مدیر بنے۔ ترقی پسند تحریک کے دیگر بانیان بشمول سجاد ظہیر اور جلال الدین عبدالرحیم کے ہمراہ آپ نے اشتراکیت پسند کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کی بنیاد بھی اسی سال میں رکھی۔ 1948 میں آپ پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن کے نائب صدر منتخب ہوئے۔ 1948 عیسوی تا 1950 عیسوی آپ نے پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن کے وفد میں جنیوا میں سربراہی کی اور دریں اثنا آپ ورلڈ پیس کونسل کے رکن بھی بن گئے۔ راولپنڈی سازش کیس۔ لیاقت علی خان کی حکومت کشمیر کو پانے میں ناکام ہو گئی تھی اور یہ بات پاکستانی افواج یہاں تک کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی گوارا نہ تھی۔ جناح نے خود لیاقت علی خان کی ناکامی پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ یہ بات بھی یقینی تھی کہ جنرل ڈگلس گریسی نے بھی اس معاملے میں قائد اعظم کی نہ سنی، اور تو اور امریکہ سے واپسی پر لیاقت علی خان نے کمیونسٹ پارٹی اور پاکستان سوشلسٹ پارٹی پر پابندی لگا دی۔ مشرقی پاکستان میں البتہ ایسٹ پاکستان کمیونسٹ پارٹی فعال رہی اور دھرنے دیتی رہی۔ 23 فروری 1951 کو چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل اکبر خان کے گھر پر ایک خفیہ ملاقات کا انعقاد ہوا۔ اس ملاقات میں دیگر فوجی افسران بھی سجاد ظہیر اور فیض کے ساتھ شامل تھے۔ یہاں موجود ان سب لوگوں نے لیاقت علی خان کی گورنمنٹ کو گرانے کا ایک منصوبہ تجویز دیا۔ یہ سازش بعد میں راولپنڈی سازش کے نام سے جانی جانے لگی۔ وہ بات سارے افسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے۔ 9 مارچ 1951 کو فیض کو راولپنڈی سازش کیس میں معاونت کے الزام میں حکومت وقت نے گرفتار کر لیا۔ آپ نے 4 سال سرگودھا، ساہیوال، حیدرآباد اور کراچی کی جیلوں میں گزارے، جہاں سے آپ کو 2 اپریل 1955 کو رہا کر دیا گیا۔ زندہ نامہ کی بیشتر نظمیں اسی عرصے میں لکھی گئی۔ رہا ہونے کے بعد آپ نے جلاوطنی اختیار کر لی اور لندن میں اپنے خاندان سمیت رہائش پذیر ہوئے۔ فیض نے جلاوطنی کی زندگی گزارتے ہوئے ایک شعر میں کہا: فیض نہ ہم یوسف نہ کوئی یعقوب جو ہم کو یاد کرے، اپنا کیا کنعان میں رہے یا مصر میں جا آباد ہوئے۔ وطن واپسی۔ 1959 میں پاکستان آرٹس کونسل میں بطور سیکریٹری تعینات ہوئے اور 1962 تک وہیں پر کام کیا۔ 1964 میں لندن سے واپسی پر آپ عبداللہ ہارون کالج کراچی میں پرنسپل کے عہدے پر فائز ہوئے۔
1947 تا 1958 مدیر ادب لطیف، مدیر لوٹس لندن، ماسکو اور بیروت رہے۔ 1947 تا 1958 مدیر ادب لطیف، مدیر لوٹس لندن، ماسکو اور بیروت۔ شاعری کے مجموعے: نقش فریادی، دست صبا، زندہ نامہ، دست تاسنگ، سر وادی سینا، شام شہر یاراں، میرے دل، میرے مسافر، نسخہ ہائے وفا۔ فیض احمد فیض اپنی بہترین شاعری کی وجہ سے ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ہم آج ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔